الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في جميع کلامنا۔ ہر قسم کی تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا پالنہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں مرتبہ درود و سلام ہو جیو میرے اور آپ سب کے آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہادی سبل فخر رسل شافی محشر ساقی کوثر محبوب کبریا عبداللہ کا پیارا آمینہ کا دلارا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ معزز مکرم سامعین، سب سے پہلے اس بات کا اور اس غم کا اظہار کرنا چاہوں گا کہ ہمارے گناہوں اور ہماری نافرمانیوں کے بدولت اور ہمارے حد سے تجاوز کر جانے کے بدولت شریعت کی خلاف ورزیاں کرنے کے وجہ سے آج یہ دن بھی ہم کو دیکھنا پڑ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے جمعہ کا وقت دیا جا رہا ہے کہ اتنے منٹ میں جمعہ ختم کرو۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے ہم مسلمانوں کے لیے، اور کتنے افسوس کی بات ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہمارے ہی زمانے میں ہمارے جیتے جی یہ دن بھی ہم لوگوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے۔ آج پوری کائنات کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا فساد سے ملوث ہے۔ لمبی چوڑی تقریر تو کرنے کا موقع ہی نہیں ہے، 10 سے 12 منٹ آپ حضرات کے سامنے کچھ بات کر کے نماز پڑھ لیں گے، اور آپ حضرات بھی چاہتے بھی یہی ہیں کہ دین کی باتیں کم ہوں، صرف نماز پڑھ کے چلے جائیں۔ ہمارا جیسا مزاج ہے اللہ کے ویسے فیصلے بھی ہو رہے ہیں، دیکھ لو۔ ہمارا مزاج شروع سے یہ تھا کہ بھئی بیان نہ سننے کا موقع ہو، لمبی چوڑی باتیں نہ سنائی جائیں، نہ قرآن سنایا جائے، نہ حدیث سنائی جائے، نہ مسائل بتائے جائیں، نہ حرام و حلال بتایا جائے، بس نماز پڑھا دیں اور ہمیں فارغ کر کے بھیج دیں تاکہ ہم دنیا کے دھندوں میں لگے رہیں۔ جیسی نیت ہوگی ویسے فیصلے ہوں گے۔ ہم خود دین سے دور جانا چاہتے تھے، آج اللہ نے وہ دن بھی دکھا دیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ بڑی افسوس کی بات ہے اور بڑی ہی شرمندگی کا یہ موقع ہے ہمارے لیے۔ پھر بھی اللہ کا کرم ہے، ہندوستان پر اسلامی کنٹریوں کا یہ حال ہے، اسلامی ممالک کا یہ حال ہے کہ جماعت کی نماز تو دور کی بات، جمعہ بھی مسجد میں نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کا ثبوت دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے کہ آج ایمان والوں سے اللہ ناراض ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، اس کا غضب و قہر کو
جوش آتا ہے تو مال و دولت نہیں چھینتا، جائیداد و اسباب نہیں چھینتا، بلکہ عبادت کی اور اپنے سامنے جھکنے کی توفیق چھین لیتا ہے، اپنے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو پھر بھی اللہ کا کرم ہے ہمارے اس ملک پہ، بعض ممالک کی یہ بات سننے میں آئی کہ جماعت کی نماز بھی بند، جمعہ کی نماز بھی بند۔ ایسا کیا ہو گیا ہے، ایسا کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے گھروں سے دور ہونے کے لیے بھی راضی ہو چکے ہیں، مسجدوں میں آ کر بیٹھنے سے انکار کر رہے ہیں۔ جان کا اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے، گویا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم لوگ یہاں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ آج کے مسلمانوں کی اور خصوصاً ان ممالک کی جن ممالک کے اندر جمعہ بند ہے، جماعت بند ہے، ان کی نیت یہ لگتی ہے کہ گویا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں آئے، یہاں سے مر کے جانا ہی نہیں ہے۔ ایک بیماری کیا پھیل گئی، ایک وائرس کیا پھیل گیا، سارے لوگوں کی حواس باختہ ہو چکے۔ اس سے پہلے زمانوں میں کہ بیماریاں نہیں پھیلی، طاعون نہیں پھیلا، بڑی بڑی اس سے بڑی بڑی بیماریاں پھیلی ہیں، اور اس وقت کے تعلیمات اٹھا کر دیکھو، اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ مسجدیں جلد سے جلد بند کرو، لیکن اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی بڑی وبا نازل ہو، بڑی بیماری نازل ہو، کوئی وائرس پھیل جائے، کسی بھی شکل میں پھیلے، اللہ کے گھر کو آباد کرو اور اس کے سامنے اپنی ناک رگڑو، اسی میں تمہارا علاج ہے۔ اور دوسری بات اہم یہ میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو اپنے آپ کو ٹیکنالوجی کا حامل سمجھتے ہیں اور ان کو اپنی حکومتوں پر، سلطنتوں پر اور اپنی ٹیکنالوجی پر ناز تھا، اور فرعون ہونے کا اور اپنے آپ کا خدا ہونے کا جو لوگ دعویٰ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دھول چٹا دی۔ جو سپر پاور سمجھے جاتے تھے، ایک وائرس کا علاج آج تک نہیں پکڑ سکے۔ اللہ دکھاتے ہیں، یہ بات اور ہے کہ بیماری بھی اللہ ہی نازل کرتا ہے، دوا بھی اللہ ہی نازل کرتا ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا اللہ نے حل نہ پیش کیا ہو، دوا نہ موجود رکھی ہو۔ دوا ہے، لیکن ہماری اتنی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود ریسرچ کر کے صرف اس کو پکڑنے کا کام بھی ہمارے آج کے موجودہ سائنسدانوں سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ یہاں جھکا کے دکھاتے ہیں کہ جس غرور اور جس تکبر کے اندر تم لوگ مبتلا ہو چکے ہو، ہم چاہیں تو معمولی سی ایک وائرس سے تمہارا غرور توڑ سکتے ہیں، تمہیں جھکا سکتے ہیں رب کائنات کے سامنے۔ بہرحال یہ جو بھی ہو رہا ہے اور جو اس وقت حالات بنے ہیں، چاہے ملکی حالات ہوں، سیاسی حالات ہوں، طبی لائن سے حالات ہوں، قرآن سے اگر اس کا ہم جواب طلب کریں تو قرآن ایک ہی جواب دیتا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ فساد پھیل پڑا، بگاڑ پھیل پڑا دریا میں اور خشکی میں، یعنی پوری کائنات میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ جو کچھ حالات ہمارے سامنے اس وقت ہیں، وہ کوئی دوسری مخلوق کا کارنامہ نہیں ہے، یہ فرشتوں کا کارنامہ نہیں ہے، یہ جنات کا کارنامہ نہیں ہے، یہ آسمانی مخلوقات کا کارنامہ نہیں ہے، اسی زمین پر بسنے والے انسان کے کرتوتوں کا کارنامہ اور نتیجہ ہے۔ یہ بات کو اچھی طرح دماغ میں اتار لو کہ اس وقت ہمارے سامنے ملکی، سیاسی اور طبی لائن سے جو بھی حالات ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں اور ہمارے اعمال خود ہیں۔ کیوں؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ ان کی کرتوتوں کا کچھ مزہ ہم لوگوں کو دنیا ہی میں چکھا دیں۔ سارے گناہوں کا عذاب دنیا میں نازل نہیں ہوگا، اور سارے گناہوں کی پکڑ اور بدلہ دنیا میں نہیں لیا جائے گا، آخرت میں جو ہونا ہے ہوگا، لیکن اس سے پہلے دنیا ہی کے اندر بعض
محض گناہوں کا بدلے میں کچھ مزہ چکھایا جائے گا، اور اس کا مقصد قرآن نے یہ بیان کر دیا لعلہم یرجعون، تاکہ تم لوٹ آؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف، جس کی نافرمانیاں کرنے پر تلے ہوئے ہو، سود کھانے پر تلے ہوئے ہو، رشوتیں کھانے پر تلے ہوئے ہو، داڑیاں منڈا کر نبی کے دل کو چوٹ پہنچانے پر تلے ہوئے ہو، عورتیں بے پردہ گھوم پھر کر شریعت مطہرہ کو چیلنج دینے پر تلی ہوئی ہیں، مرد معاملات خراب کر کے، اخلاق خراب کر کے اللہ کو قدم قدم پر چیلنج دینے پر تلے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ وارننگ دے رہا ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے مزے چکھا رہا ہے تاکہ لوگ لوٹ آئیں۔ گانے کا شوق، پینے کا شوق، کھانے کا شوق، بدمستی کا شوق، عیش پرست زندگی کا شوق اللہ سے ہمیں اتنا دور کر چکا ہے کہ اللہ کو عذاب کا مزہ چکھانا پڑ رہا ہے تاکہ لوگ واپس آئیں۔ تو میرے بھائیوں، اس وقت جو وبائی بیماری پھیل رہی ہے یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تفسیریں جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے، روح المعانی کی تفسیر ہے، ظہر الفساد، فساد سے کیا مراد ہے؟ فساد سے کیا مراد ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں فساد سے قحط سالی مراد ہے۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے اور ہم سب کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں قحط سالی پھیلے گی، وبائی امراض پھیلیں گے، ایسی بیماریاں پھیلیں گی جن کا علاج تم لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا، حالانکہ حقیقت میں علاج ہوگا۔ چیزوں کے اندر سے برکت اٹھا لی جائے گی، نفع دینے والی چیزیں نفع دینے کے بجائے نقصان دینے لگیں گی، چیزوں کے اندر سے برکت ختم ہونے لگ جائے گی، عمروں میں سے برکت ختم ہونے لگ جائے گی۔ یہ فساد کا معنی روح المعانی میں مفسرین نے لکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات تو ظاہر ہو گئی کہ ان وبائی امراض کا سبب کیا ہے۔ سبب گناہ ہیں، سبب ہماری کوتاہیاں ہیں، سبب ہماری نافرمانیاں ہیں، سبب ہماری غداریاں ہیں، سبب ہماری بے وفائیاں ہیں شریعت کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ۔ ہم جو بے وفائی کرتے کرتے تھک نہیں رہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی سی چوٹ پہنچا رہا ہے کہ تاکہ لوگ اللہ کی طرف واپس آئیں، شرک کرنے والے بھی واپس آ جائیں، کفر کرنے والے بھی واپس آ جائیں، گناہ کرنے والے بھی اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد واپس آ جائیں۔ سب کے لیے وارننگ ہے، پوری دنیا کی انسانیت کے لیے وارننگ ہے، اور یہ تو اللہ کے لیے بہت ہی چھوٹا کام ہے جسے پوری دنیا گھبرا کر اٹھ گئی ہے۔ ہاتھ نہیں ملانا، منہ پہ ماسک لگانا، ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھنا، آپس میں گیدرنگ نہیں ہونا، شادی بیاہ پہ روک، مولوں پر روک، تجارت پر تو پوری دنیا ٹھپ ہو چکی ہے، بازار بند ہو چکے ہیں۔ کون ہے وہ ذات؟ کون ہے وہ ذات تمہیں اس قدر جھکا رہی ہے؟ تمہاری ترقی یافتہ ممالک کو بھی جھکا دیا ہے، تمہاری ٹیکنالوجی کو بھی جھکا دیا ہے، تمہارے ریسرچ سینٹروں کو بھی سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، اسلام برحق مذہب ہے، اسلام برحق مذہب ہے۔ لوگوں کو بات سمجھ میں آ چکی ہے، کوئی ایک ذات ایسی ہے جو ہم سب کی طاقتوں سے اوپر ہے، اور جہاں ہماری طاقتوں کی انتہا ہے وہاں اس کی قدرت کی ابتدا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، آیت کی روشنی میں سبب معلوم ہو گیا کہ یہ وبائی امراض کیوں پھیلتے ہیں، یہ وائرسز کیوں پھیلتے ہیں، یہ ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہے۔ علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ علاج بھی اسی آیت میں ہے۔ ایک ظاہری علاج ہوتا ہے، ایک باطنی علاج ہوتا ہے۔ ظاہری علاج یہ ہے کہ دوا استعمال کریں، انجیکشن استعمال کریں، وہ تو ابھی تحقیق ہوئی نہیں ہے۔ پیاز کھا لو، ادرک کھا لو، لہسن کھا لو، ٹماٹر کھا لو، کچھ بھی جو ٹوٹکے واٹس ایپ پہ پھیل رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں۔ اصل علاج کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھ لو، دعائیں پڑھ لو۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی حقیقی علاج نہیں ہے۔ آپ کو تعجب معلوم ہوگا، یہ بھی حقیقی علاج نہیں ہے۔ حقیقی علاج کیا ہے؟ آیت کے آخری جملے میں لعلہم یرجعون، رجوع الی اللہ، توبہ، استغفار، اپنے گناہوں پہ رونا دھونا، یہی اس بیماری کا علاج ہے۔
اگر یہ بات آپ لوگ نہیں سمجھیں گے اور ساری دنیا یہ بات نہیں سمجھیں گی تو یہ وائرس پھیلتا رہے گا، پھیلتا رہے گا۔ علاج کا پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے باز آ جائیں، سود کھانا چھوڑ دیں، رشوت کھانا چھوڑ دیں، غلط طریقوں سے کمانا چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں اور حرام کاریوں سے باز آ جائیں اور نبی کا چہرہ بنا لیں۔ وہ لوگ جو داڑھی آج بھی مڑا رہے ہیں، میں ان کو وارننگ دے رہا ہوں، جب وبائیں پھیلتی ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں 4 ارب لوگوں کے ساتھ جو ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا، یاد رکھو، لیکن جب اللہ کا عذاب عام ہو جاتا ہے کسی کے اندر اس کی تاب لانے کی طاقت نہیں ہو سکتی۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، بیماری سے مت ڈرو، بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے، سبب سے مت ڈرو، مسبب الاسباب سے ڈرو۔ بیماری سے ڈرو گے وقت سے پہلے مر جاؤ گے۔ بیماریاں 1000 قسم کے اللہ نازل کرتا ہے، آئیں گی جائیں گی۔ بیماری کی طرف نظر کرنے کے بجائے بیماری نازل کرنے والے کی طرف نظر کرو، اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرو، خوب توبہ کرو، استغفار کرو۔ ہر وہ گناہ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں یا وہ کام جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، علماء سے پوچھ کر اپنی زندگیاں سدھارو، توبہ کا اہتمام کرو، استغفار کا اہتمام کرو، اور رہی تدابیر کو اختیار کرنا، احتیاطی تدابیر، وہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن پہلا علاج، پہلا اسٹیپ تو یہ ہے اللہ کی طرف رجوع کریں گے سب انشاءاللہ تعالی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔